نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن جہنم کا کیا منظر پیش فرمایا ہے اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ سب ہم احادیث کی روشنی میں جانیں گے، جس کا حوالہ ہر حدیث کے نیچے دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب سے لی جاتی ہے اور حدیث نمبر بھی بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم اس طرح لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگام ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، 2 کان ہوں گے جو سنیں گے اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی۔ وہ کہے گی، مجھے 3 لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، ہر اس آدمی پر جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہے، اور مجسمہ بنانے والوں پر۔ عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ہمارے اس بصرہ کے منبر پر بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بڑا بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے تو وہ 70 برس تک اس میں گرتا جائے گا، پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچیں گے۔ عتبہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جہنم کو کثرت یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے آنکڑے لوہے کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے چمڑے کی موٹائی 42 گز ہوگی اور اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ جیسی ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے سر پر گرم پانی انڈیلا جائے گا تو وہ بدن میں سرایت کر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پیٹ تک جا پہنچے گا اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹے گا، یہاں تک کہ اس کے پیروں یعنی سرین سے نکل جائے گا۔ یہی وہ سحر ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، پھر اسی طرح لٹا دیا جائے گا جس طرح تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر جہنم کے اندر بد شکل ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف سے جا لگے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہی آگ رہتی تو کافی ہوتی۔ آپ نے فرمایا، وہ اس سے 69 حصہ بڑھی ہوئی ہے، ہر حصے کی گرمی اسی آگ کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ ہے اور تاریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موحدین میں سے کچھ لوگ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے یہاں تک کہ کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان پر رحمت الہی سایہ فنگن ہوگی تو وہ نکالے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، جنتی ان پر پانی چھڑکیں گے تو وہ ویسے ہی اگیں گے جیسے سیلاب کی مٹیوں میں دانہ اگتا ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جس کے تلوے میں 2 انگارے ہوں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر کمزور حال آدمی جسے لوگ حقیر سمجھیں، اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اسے پوری کر دے۔ اور کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کو میں جانتا ہوں۔
ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس سے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھو اور اس کے بڑے گناہوں کو چھپا دو۔ اس سے کہا جائے گا تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے، تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے کہا جائے گا تمہارے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے کچھ ایسے بھی گناہ کیے تھے جسے یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ آپ کے اندرونی دانت نظر آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 سانسیں مقرر کر دیں، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس جاڑے میں۔ جہنم کے جاڑے کی سانس سے سخت سردی پڑتی ہے اور اس کی گرمی کی سانس سے لو چلتی ہے۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جس سے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔